آخری چیز اور بتا دوں، صدقۃ الفطر۔ ہم نے جو پورے مہینے جو روزے رکھے ہیں نا، ان روزوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تو پھر بھی بہت بچنے کے باوجود بھی کمی رہ جاتی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ سن لیجئے، فرض ہے یہ، اور فرض سمجھتے ہیں جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، جیسے صاحب حیثیت پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے روزے زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتے ہیں، زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکے رہتے ہیں، اس وقت تک قبول نہیں ہوتے، اللہ کے یہاں نہیں جاتے جب تک کہ تم صدقۃ الفطر ادا نہ کر دو۔ صدقۃ الفطر یہ غریبوں کا حق ہے، اور اس میں کوئی حیثیت اور استطاعت نہیں ہے۔ سن لیجئے، آپ کے گھر میں اگر عید کی نماز، مثلاً آپ شاہی جامع مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور شاہی جامع مسجد میں نماز عید کا وقت 7 بجے ہے، اگر آپ کے گھر میں 6:59 پر بھی اگر بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو اس بچے کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، اس بچے کا بھی۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے، آپ یہ کہو گے کہ مولانا صاحب ایک نیا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، نہیں، احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو بچہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں ہے اور وہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے حمل، اور 4 مہینے سے اوپر کا ہے، تو اس بچے کے پیٹ میں، اس ماں کے پیٹ میں، اس بچے کے اندر روح داخل ہو چکی ہے، روح داخل ہو چکی ہے۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس بچے کا بھی صدقہ فطر دیا جائے، لیکن یہ فرض نہیں ہے اس بچے کا، کیونکہ ابھی اس نے دنیا میں آنکھ نہیں کھولی ہے، دنیا میں آنکھ نہیں کھولی ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کیونکہ اس کے اندر روح آ گئی ہے۔ اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں، بہتر ہے، لیکن نہیں دیتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ حدیث میں یہ لفظ ہیں، اگر نماز عید سے پہلے وہ پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا ہونے سے اس کا تعلق ہے، دنیا میں اس کے وجود سے تعلق ہے۔ اگر اس کا وجود ہے، دنیا میں ہے، اور 7 بجے، مان لو اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں 8 بجے نماز ہے، تو آپ کے ہاں 7:59 پر بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو اس کی بھی دینا پڑے گی۔ آپ جس عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اس عیدگاہ سے اس کا تعلق ہے۔ مثلاً 7 بجے اگر جامع مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو 6:45 بجے بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی بچے کی ولادت ہوگی تو آپ کو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ صدقہ فطر کا اول وقت اور بہتر وقت اور سب سے زیادہ ثواب کا وقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ عید کا چاند ہو جانے کے بعد سے نکالیں۔ آپ 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں، جائز ہے، پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، جائز ہے، لیکن افضل کا وہی ہے، ثواب زیادہ آپ کو تبھی ملے گا جب عید کا چاند ہو جائے گا اور نماز عید سے پہلے پہلے، اور ان دونوں میں بھی سب سے افضل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اور عید سے پہلے بھی ہے۔ اب اس دن تو بڑی بھاگم بھاگ ہوتی ہے، پانی بھرنا ہوتا ہے، کپڑے بدلنا ہوتے ہیں، نہانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے عید کا چاند جب ہو جائے، چاند ہوتے ہی آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ آپ 1 دن 2 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 1 دن 2 دن پہلے میرے بھائیو جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل عید کا چاند ہو جانے کے بعد ہے، اور ہر ایک آدمی کی طرف سے، ہر ایک آدمی کی طرف سے، گھر کے ہر فرد کی طرف سے 1 سا 2.5 کلو کے حساب سے دینا ہے۔ 2.5 کلو تقریباً 2 کلو 400 گرام، 420 25 30 گرام کے آس پاس ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً 2.5 کلو، احتیاطاً 2.5 کلو۔ ہم تو گئے تھے پچھلی مرتبہ جب عمرہ کرنے گئے تو وہ ایک سا تھا، سا، اس میں جب ہم لوگوں نے گیہوں کو بھر کے دیکھا اور پھر تول کے دیکھا تو 2 کلو 400 سے کچھ اوپر آ رہا تھا، 500 پورا نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہ 2 کلو 400 کچھ گرام تھا، تو اس لیے احتیاطاً 2 کلو 500 گرام آدمی کہہ دیتا ہے، 2.5 کلو کے حساب سے یہ دینا ہے، یہ دینا ہے۔ میرے بھائیوں 2.5 کلو ہی ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں گیہوں میں آدھا سا چل جائے گا، اگر ان کو کسی عالم کی دلیل پسند ہے تو کرے،
حضرت امیر معاویہ نے یہ سلسلہ جاری کیا تھا ملک شام کے اندر، کیونکہ جب وہ مدینے آئے تو مدینے میں پوچھا کہ آپ کے یہاں کھجور کا ریٹ کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا اتنا ہے۔ کہا آپ لوگ 1 سا کھجور دیتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ہم 1 سا کھجور نہیں دیتے ہیں، ہمارے یہاں کھجور مہنگا ہے، گیہوں اور زیادہ مہنگا ہے، ہم گیہوں کا صدقہ فطر نکالتے ہیں، لیکن جتنے میں تم 1 سا یعنی 2.5 کلو جتنے میں تم کھجور لیتے ہو اتنے روپے میں ہمارے یہاں 1.25 کلو گیہوں ملتا ہے، یعنی آدھا سا گیہوں ملتا ہے۔ اس لیے میں نے ملک شام کا امیر ہونے کی حیثیت سے وہاں کے لوگوں پر آدھا سا گیہوں فرض کر دیا، یعنی آدھا سا نکالو، کیونکہ آدھا سا گیہوں جتنے میں آتا اتنے میں تمہارے یہاں 2.5 کلو کھجور آتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری مدینے میں تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے ہر جنس میں کھانے پینے کی اور اناج کی ہر جنس میں 1 سا فرض کیا ہے، تم نے اپنی عقلی تو گھوڑے دوڑائے ہیں، تم نے قیمت آدھی، یعنی تم نے دیکھا 2.5 کلو کھجور اگر مان لو 100 روپے کا آ رہا ہے تو ہمارے یہاں 1.25 کلو گیہوں 100 روپے کا آ رہا ہے تو ہم 1.25 کلو گیہوں دے دیں، یہ آپ اپنی عقل دوڑا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہر جنس میں سے 1 سا دیا، ہم بھی 1 سا میں سے 1 سا دیں گے۔ بلکہ ابو سعید خدری نے کیا کہا کہ اخرجوہ کما اخرجوہ، میں ویسے ہی نکالوں گا جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں نکالتا تھا۔ تو امیر معاویہ کی بات حضرت ابو سعید خدری نے نہیں مانی تھی اور کہا تھا کہ تم اپنا مشورہ اپنے پاکٹ میں رکھو، میں اتنا ہی دوں گا جتنا اللہ کے رسول دیتے تھے۔ اگر تمہارے ہاں گیہوں مہنگا ہے تو کھجور دو، تمہارے ہاں کھجور مہنگا ہے تو پنیر دو، پنیر مہنگا ہے تو کشمش دو، اور جو چیز سستی ہو اس میں سے دو، کوئی ضروری ہے؟ تو میرے بھائیوں 1 سا ہی دینا ہے، اور وقت میں نے بتا دیا ہے آپ کو اتنا۔ اور یہ صدقہ فطر ادا کیے بغیر ہمارے روزے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر میں کیا قیمت دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مثلا 1 کلو گیہوں 20 روپے کا آ رہا ہے تو 2.5 کلو 50 روپے کا ہوا، تو کیا ہم کسی آدمی کو بجائے گیہوں دینے کے 50 روپے کی قیمت دے دیں؟ میرے بھائیوں، تمام دلائلوں کو سامنے رکھنے کے بعد اور تمام قسم کی حدیثوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ صدقہ فطر میں جو چیز اللہ کے رسول نکالا کرتے تھے اسی کا نکالنا سنت ہے۔ قیمت اللہ کے رسول بھی کسی کو دے سکتے تھے اور صحابہ بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ سے اور آپ کے صحابہ سے قیمت دینا ثابت نہیں ہے۔ صاحب فلاں آدمی بہت بیمار ہے، اس کو گیہوں سے زیادہ اپنے بیٹے کے علاج کی ضرورت ہے، یہ ہماری اور آپ کی عقل ہے، یہ ہماری اور آپ کی عقل ہے۔ اس کو گیہوں سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کو گیہوں کا پیسہ دے دیں تو میرے بھائیوں آپ اس کو گیہوں بھی دیجئے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور مدد آپ اس کو اپنی طرف سے اور کر دیجئے تو کیا حرج ہے؟ آپ صرف صدقہ فطر اناج ہی اس کی قیمت کیوں دینا چاہ رہے ہو؟ آپ کو اتنا ہی اس کا برا لگ رہا ہے تو صدقہ فطر بھی دے دیجئے جو آپ کا حق ہے، اور اس بیچارے کی بیٹے کے علاج کے لیے الگ سے کچھ مدد بھی کر دیجئے۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صدقہ فطر میں اناج اور غلہ ہی دینا اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ آپ نے کسی مجبور آدمی کی مجبوری دیکھ کر یہ نہیں کہا اس کو قیمت دے دو اور صدقہ فطر ادا نہ کرو۔ جیسے قربانی، کوئی آدمی کہے ہم 10,000 کا بکرا کیوں لائیں، ہمارے محلے میں بیچارے 5 غریب آدمی رہتے ہیں، ہم 2-2 ہزار روپے ان 5 آدمی کو دے دیتے ہیں۔ ارے جب غریبوں کی قربانی کا گوشت بھی ہمیں غریبوں میں بانٹنا ہے، ہم اس کی قیمت غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، ہم قربانی نہیں کریں گے تو میرے بھائیو جرم ہوگا، یہ جرم ہوگا۔ ایک شعار ہے اسلام کا، قربانی وہ مٹے گا۔ اس لیے جیسے قربانی کی قیمت غریبوں میں نہیں بانٹی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں صدقہ فطر، یہ اناج، یہ غلہ غریبوں میں جانا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کا مقصد کیا بتایا کہ کسی عید کے دن کسی غریب کے گھر میں ایسا نہ ہو کہ چولہا نہ جلے۔ آپ نے فرمایا کہ عید کے دن غریب کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس خوشی میں وہ شامل ہونا چاہیے، اور عید کے دن کوئی بھی آدمی سڑک پر، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ہمارا امت کا فرد مانگتا ہوا نظر نہ آئے، اتنا اس کے گھر غلہ پہنچا دو کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کو آرام سے کھلائے۔ میرے بھائیوں آپ غور کرو، عید کے دن غریب کو نہیں منع کیا ہے،
اس سے پہلے پہنچا دو تاکہ وہ مانگے ہی نہیں۔ لیکن ابھی آپ دیکھیے گا جامع مسجد میں جب عید کی نماز پڑھنے آئیں گے تو باہر سڑکوں پر لوگ کھڑے ہوں گے بھیک مانگنے والے، اور آپ ایک طرف سے کسی کو 5 اور 10 روپے دیتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو صدقہ فطر اللہ کے رسول نے فرض کیا، تاکہ غریب کے گھر میں گیہوں اناج غلہ پہنچ جائے اور اس کے گھر میں بھی چولہا جلے، وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشی منائے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نماز پڑھو ثواب ہے، اللہ کے نبی نے کہا نماز کا ثواب ہے، لیکن سورج نکلتے وقت زوال کے وقت نماز پڑھو گے تو گناہ پڑے گا، عصر کے بعد کوئی نفلی نماز پڑھو گے تو گناہ پڑے گا، فجر کے نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی نفلی نماز پڑھو گے تو گناہ پڑے گا۔ تو جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے لیکن ممنوع وقت میں اگر آپ پڑھو گے تو گناہ ہے، اسی طریقے سے نبی نے جب کہا صدقہ کرو تو کرو، یہ ثواب ملے گا، اور نبی جب کہہ رہے ہیں مت دو تو اس وقت نہ دینے میں ثواب ملے گا، اگر آپ دیں گے تو گناہ پڑے گا، کیونکہ ہمیں شریعت محمد رسول اللہ کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے اور شریعت کے مطابق چلانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو صدقہ فطر کے تعلق سے لاسٹ میں نے یہ بیان رکھا ہے میرے بھائیوں، بہت سے لوگ صدقہ فطر کی قیمت کو جائز بھی کہہ رہے ہیں اور بہت اختلاف چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، اس پہ بڑی بڑی بحثیں چل رہی ہیں، لیکن سچائی میرے بھائیوں یہی ہے کہ صدقۃ الفطر میں نبی اکرم نے اور آپ کے صحابہ نے کبھی قیمت ادا نہیں کی ہے، اناج اور غلہ ہی دیا ہے۔ آپ بھی بہتر ہے اناج اور غلہ ہی دیں، اس کی قیمت سے بچیں، جیسے قربانی کی قیمت غریبوں میں نہیں دی جا سکتی ایسی صدقۃ الفطر کی قیمت نہیں، آپ صدقۃ الفطر دیں، اناج دیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان روزوں کو قبول فرما لے، ہماری نیتوں کو اچھا کر دے، اور رمضان کے بعد، روزوں کے بعد، عید کے بعد بھی ہمیں اپنی مسجدوں کو ایسے ہی آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم رمضان میں کر رہے ہیں، اور اے اللہ ہمیں قرآن کی اسی طرح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح ہم نے رمضان میں کی ہے۔ اے اللہ رمضان نے جو صبر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کیا ہے وہ 12 مہینے تو ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے۔ اللہ جنہوں نے پورے مہینے تراویح پڑھی ہیں، قیام اللیل کیا ہے، اللہ قرآن کو قیامت کے دن ان کا سفارشی بنا دینا، اور قرآن کی سفارش پر اللہ ہم کو جنت کا مستحق بنا دینا۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔